حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کو شہروں میں زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شہروں میں زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ شہروں میں مسجدیں اللہ کو اس لیے پسندیدہ ہیں کہ مسجدوں میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، نماز، قرآن شریف کی تلاوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند اعمال ہیں۔ تو ایسے اعمال کی وجہ سے مسجدیں اللہ کو محبوب ہیں اور بازار اللہ کو ناپسند ہیں، کیونکہ وہاں اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ گناہ کے کتنے کام بازاروں میں ہوتے ہیں، مثلا عورتوں کا بازار میں بے پردہ ہو کر گھومنا پھرنا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا بد نظری میں مبتلا ہونا اور بد نظری سے آگے زنا میں مبتلا ہونا، یہ بازاروں میں ہوتا ہے۔ اور ان کا جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا کاروبار کرنا، جھوٹ بولنا اور لوگوں سے دھوکہ کرنا کہ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بتاتے ہیں، قیمت میں جھوٹ بولتے ہیں، قیمت میں کہ جی یہ ہمیں اتنے پر پڑا ہے، حالانکہ انہیں اتنے پر نہیں پڑا ہوتا۔ یہ چیز ہم اتنے پر ملی ہے، آپ کی رعایت کے لیے ہم اس پر صرف اتنا پیسہ نفع لے رہے ہیں جی، صرف 100 روپیہ ہمارے لیے حلال ہو جی، بس اس سے زیادہ تو ہم آپ سے نفع نہیں لے رہے جی۔ ہر ایک کے لیے منافع جو رکھتے ہیں وہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کسی کو جو مثلا بزرگ ہو، دوست ہو، جی آپ کی خاطر میں اتنے پیسے کر رہا ہوں ورنہ دوسروں کو اتنے پر دیتا ہوں، ایسے ہی جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو ایسے غلط کام ہونے کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہونے کی وجہ سے بازار اللہ کو ناپسند جگہ ہیں۔ تو اب جو آدمی اللہ کو پسند جگہوں میں یعنی کہ مسجدوں میں زیادہ تعلق رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسندیدہ ہوگا۔ پسند جگہوں میں زیادہ تعلق رکھے گا، اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو تو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوں۔ اس آیت کی تشریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا له بالایمان۔ جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجدوں کا عادی ہے، اس کا دل مسجدوں سے تعلق رکھتا ہے، تو فرمایا اس بندے کے لیے مومن ہونے کے گواہ بن جاؤ کہ یہ بندہ اللہ کا مومن بندہ ہے، مومن بندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گواہ بن جاؤ کہ یہ اللہ کا مومن بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آیا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اور ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ،
وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی نشو و نما اور اپنے کو بڑھانا اللہ کی عبادت میں کیا، یعنی اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی۔ اور ورجل قلبہ معلق بالمسجد، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہ ہے نا، مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر چلا گیا اپنی ضرورتوں کے لیے، کاموں کے لیے، لیکن اپنے کام کر رہا ہے اور دل مسجد کی طرف متوجہ ہے کہ پھر نماز کا وقت کب ہوگا اور میں کب جاؤں گا، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ اس لیے مومن کو مسجد سے خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے تو وضو ٹوٹنے لگتے ہیں مسجد میں، اللہ رحم کرے، یعنی بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، بزرگوں کا مقولہ ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، کہ اسے زندگی ملتی ہے، اسے کیا خوشی ہوتی ہے، جیسے مچھلی کو پانی میں خوشی ہوتی ہے اور اس کو زندگی ملتی ہے، مومن کو مسجد میں خوشی ہوتی ہے اور مومن کو مسجد میں روحانی زندگی ملتی ہے۔ اور فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ بھئی جان چھوٹے کس وقت نکلوں؟ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجدوں سے اتنا دور ہوتے جانے خدا پناہ کہ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں عین ٹائم پر، بالکل عین ٹائم پر، مولویوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں، اللہ رسول کی باتیں نہیں سننی پڑیں، اللہ معاف کرے گی۔ اور اگر تقریر ذرا لمبی ہو گئی تو مولوی پر غصہ ہوتے ہیں، خطیب پر غصہ ہوتے ہیں، ٹائم پر نماز نہیں پڑھاتا، یہ وہ۔ اور عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے، جمعے کے علاوہ عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ گھڑیوں کو تک رہے ہوتے ہیں، اور جب ٹائم ہو گیا اگر مولوی کو دیر ہو گئی تو جی دیکھو جی مولوی صاحب ٹائم پر نہیں آتا جی، تو یہ دوسرا مولوی رکھنا چاہیے جی، ہاں بھائی تو پڑھا، ایک کو کہتے ہیں، دوسرے کو تو پڑھا دے۔ اتنی پوزیشن ہے، اتنا مولوی کی اتنی پوزیشن ہے، اور آدمی کا مسجد کے ساتھ دل اتنا لگا ہوا ہے کہ چاہتا ہے کہ جلدی سے مسجد سے نکلوں، اللہ معاف کرے۔ اور بازاروں میں گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے، یہ ہمارے یہاں منڈی لگتی ہے تو اس کے لیے لوگوں کا رش دیکھو، اللہ معاف کرے، یہ سارے بھاگے جا رہے ہیں۔ کوئی لوگ تو اسپیشل اسی دن کے لیے بازار میں جاتے ہیں، اسی دن کے لیے۔ اچھا، اسی میں ایک بات ذہن میں نکتہ یہ آ رہا ہے کہ جس طرح باپ کسی بیٹے کو کہے بیٹا خیال کرو فلاں شخص کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو ورنہ میں ناراض ہوں گا، اور فلاں کے ساتھ بیٹھا کرو، تو اگر بیٹا نافرمانی کرتا ہے اور جس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ نے اس باپ نے منع کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو باپ ناراض ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ بیٹھنے کا کہا اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا تو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، نہیں بیٹھتا تو باپ کے دل میں ذرا ناخوشی سی آتی ہے۔ تو ایسے ہی جو مسجدوں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو بازاروں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے بغیر ضرورت کے بازاروں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتے، اس لیے بغیر مجبوری کے بازاروں میں آدمی نہیں جاوے۔ الحمدللہ رب العالمین۔